عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ STEM انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت سیوم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے تفصیل سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کون ہیں۔ اس سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ سبق نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات زندگی بالخصوص کشتی والے واقعے سے آگاہ ہو سکیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ پڑھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ تعارف: حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں بت پرستی، ظلم، غرور اور تکبر جیسی برائیاں عام ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی سے نکالنے اور ہدایت کی روشنی کی طرف لانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت: حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو برائیوں سے روکا اور بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ بہت زیادہ محنت کے باوجود صرف چند خوش نصیب ہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اکثر لوگ حق سننے اور ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب آپ علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے تو وہ آپ علیہ السلام کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ آپ علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ پائے۔ وہ آپ علیہ السلام کو کہتے کہ ہم آپ کی وجہ سے اپنے خداؤں بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا: بہت محنت اور کوشش کے باوجود بھی جب آپ علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی کی تیاری اور قوم کا رد عمل: جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور وہ آپ علیہ السلام سے طنزاً پوچھتے، کیا یہ کشتی خشکی پر بھی چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا اور کشتی تیار کرتے رہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام ایمان والوں اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو اس میں سوار کر لیا۔ مزید جانیں، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 بیٹے حضرت حام، حضرت سام، حضرت یافس ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا کنعان نافرمانی کے سبب کشتی میں سوار نہ ہوا اور پانی میں ڈوب گیا۔ عذاب کا آغاز: تھوڑے ہی عرصے بعد زمین سے پانی نکلنا اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرنے لگی، کئی دن تک بارش برستی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اس سیلاب میں ڈوب گئے، صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کو پانی میں غرق کرنے کے بعد زمین سے پانی خشک کر دیا اور آخر کار حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہ کشتی سے نیچے آ گئے۔ حاصل کلام: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، ہمیشہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و احترام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں اور نافرمانیوں سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جو عنوان پڑھا حضرت نوح علیہ السلام، اس سبق کو ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے، ان کے ساتھ ان کی قوم کا کیا احوال ہوئے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ بار بار آپ اس سبق کو پڑھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔